السلام علیکم دوستو، آج کا تذکرہ رمضان المبارک کے اندر رونما ہونے والے وہ تمام واقعات کا ہے۔ ان تمام واقعات کو سننے کے لیے آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہنا ہے۔ رمضان المبارک ایک پاک اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں اور بہت سی نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف عبادات کے لیے مخصوص ہے، بلکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسلام کی تاریخ میں تمام اہم واقعات، مشہور واقعات کا بھی تذکرہ ان رمضان المبارک کے اندر موجود ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، نوجوانوں جنت کے سرداران کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم سفر، مولا کائنات، شہنشاہ دو عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا خود کو اس لحاظ سے سٹیبل نہ کر پائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں روتے ہوئے، ان کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے 3 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنت الفردوس میں جا پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی 3 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی خاتون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی زوجہ محترمہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین 10 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جو مکے کی تمام رئیس ترین ملکہ تھی، جتنے بھی مکے کی تمام مشہور ترین اور امیر ترین تاجروں کی ملکہ کہلائی جاتی تھی، جو ان کا لقب تھا وہ طاہرہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کے اندر، عرب کے اندر مشہور تھی کہ یہ ایک کامیاب تاجر ہیں۔ پھر 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سفر اور ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، ام رقیہ، ام زینب اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادوں کی والدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی خاتون اول، جن عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے قریب رہنے والی خاتون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی مشہور ترین تاجرہ کہلایا جاتی تھی اور مکے کی امیر ترین تاجرہ کہلایا جاتی تھی اور مکے کی کامیاب تاجرہ کہلایا جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، کیونکہ ان کا تعلق ایک تجارت کے ساتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام، عراق، روس، یمن یا مصر جب بھی جاتے تو ان کے غلام میسرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور ان کی امانت داری اور ان کی دیانت داری کو دیکھنے کے لیے، جیسا کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور کرامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نبوت کا تاج ملا ہوا ہے، وہ دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ لوگ قسمیں کھا کر مال بیچتے تھے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگ خود قسمیں کھا کر ان سے مال لیتے تھے۔ جب تمام تجارت کا مال بیچ کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جناب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگ قسمیں اٹھا کر مال بیچا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، مجھے اس خداوند یکتا کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دیکھ کر قسمیں دیکھ کر اور ہمیں قسمیں دے کر ہم سے مال خریدا کرتے تھے۔ اور جب میں دیکھتا تھا کہ وہ پیدل چلتے تھے، ان کے اوپر آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سائے کیا ہوا چلتا تھا، اور وہ اپنا مال ایک دیانت دار طریقے سے بیچا کرتے تھے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اپنے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکلات، جب مکے والوں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طائف کے لوگوں نے جب ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے جب ظلم و زیادتی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے، غار حرا میں جاتے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت غار حرا کے اندر کھانا پہنچاتے۔ 2500 فٹ بلندی پر ہے وہ غار حرا، جو تقریباً 2500 فٹ اونچی ہے۔ وہ غار حرا جو مکے سے تقریباً 3 میل کی دوری پر واقع ہے۔ وہ غار حرا جہاں پر آج بھی نوجوان شخص کوئی جاتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ اتنی اونچی بلندی ہے، اتنی اونچی بلندی ہے کہ دیکھنے چڑھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ وہ غار حرا کہ جس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھا اپنے رب کے نام پر کس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس غار میں جاتی اور وہ غار پر جا کر 3 دن تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا پہنچاتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی خاتون ہے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے میرے سر کے تاج، یا رسول اللہ، اے احمد مجتبیٰ، یا سرور کونین، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ کا حق صحیح طریقے سے ادا نہ کر پائی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سنو، تم تو وہ عورت تھی جو مکے کی تمام امیر اور تمام رئیس ترین تاجر کی بیٹی تھی، لیکن تم نے میری خاطر غریبی کو پسند کیا، تم نے میری خاطر اس غریبی کو پسند کیا، تم نے میرے گھر میں جھاڑو بھی دیا، تم نے میرے بچے پالے، تم نے میرے بعد میرے بستر کو پاک رکھا، تم خدیجہ میں تمہارا دین نہیں دے سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ایک وصیت یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو مجھے وہ اپنی چادر، اس چادر میں کفن دے کر تدفین کر دینا۔ وہ کون سی چادر؟ جس کو خدا نے فرما دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنی ہی چادر مبارک کے ساتھ کفن دیا، اور جب ان کو قبر میں اتارنے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں گئے، خود قبر میں لیٹ کر دیکھا کہ قبر بالکل صحیح بنی تو ہے، کشادہ تو ہے۔ وہ کیا شان تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کہ جن کی قبر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیام فرمایا، خود اتر کر دیکھا کہ قبر کشادہ ہے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر 2 لوگوں کے ساتھ ایسا کیا کہ جن کی قبر مبارک میں خود اترے اور ان کی قبر مبارک کو جا کر دیکھا، ان کی قبر مبارک میں لیٹ کر دیکھا کہ قبر مبارک کیسی بنی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچی جناب فاطمہ بنت اسد، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت ابو طالب کی بیوی، جب ان کا وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ آج مجھ سے میری ایک اور ماں کا انتقال ہو گیا، آج مجھ سے میری ایک اور ماں اس دنیا فانی سے انتقال کر گئی، اس دنیا فانی سے۔ یہ حقیقی ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ کی ذات رہے گی، صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ جب ان کا وصال ہوا تو اپنا جبہ مبارک اتارا اور فرمایا کہ سنو کہ میری ماں کو میرا کرتا پہنا دینا۔ جب قبر میں اتارنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور فرمایا دیکھا کہ قبر بالکل صحیح تو بنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی چچی جان کے قبر میں لیٹے ہیں اور ان کو دیکھا ہے۔ پھر 10 رمضان المبارک کے بعد 17 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی سے نوازا۔ 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک کو جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہترین جنگ لڑی گئی جس میں کفار کے 10,000 کا لشکر تھا، ابو سفیان، ابو جہل اور دوسری طرف ابو سفیان اور امیہ بن خلف جیسے کافر تھے جنہوں نے اس جنگ کو للکارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
17 रमज़ान मुबारक के अंदर 313 सहाबाए किराम के साथ मिलकर ग़ज़वा बदर की एक मजबूत तरीन जंग को जीता। इस्लाम की जंग का यह पहला मार्का था कि जब जो उन्होंने कुफर के साथ लड़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्ते नाजिल फरमा दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, आसमान से फरिश्ते उतर पड़े हैं, आसमान से फरिश्ते उतर पड़े हैं। ये काफिरों, ये कुफार के सर काट कर फेंक देंगे, ये कुफार के सर काट कर फेंक देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइख्तियार पैदा फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद है। 17 रमज़ान मुबारक को फिर ग़ज़वा बदर की वो जंग जीती। वो दो बच्चे, दो भाई माज और मऊस, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस ग़ज़वा बदर के अंदर लड़े, जिन्होंने अबू जहल को कत्ल कर फेंक डाला। अब कत्ल करके फेंक डाला। वो जब दो जंग के दौरान उन दोनों भाइयों में से एक भाई के जनाब मुआज़ की बाजू कट गई। जब बाजू कट गई तो बाजू को फेंक डाला। फिर एक हाथ से अबू जहल बदकिरदार शख्स को कत्ल कर डाला। जब जंग जीत ली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ये देखें, ये तलवार के साथ खून लगा हुआ है। दूसरा भाई कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये मैंने शहीद, इसको मैंने कत्ल किया है, या रसूलल्लाह, इसको मैंने कत्ल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों ने ही कत्ल किया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब धन निकाला और मास की बाजू पे लगाया। अल्लाह की कसम, हज़रत मास फरमाते हैं, मेरा बाजू पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। हज़रत मास हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक ज़िंदा रहे। उन्होंने बहुत से जंगें लड़ी, फिर उनका इंतकाल हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो। फिर 20 रमज़ान मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ातिह मक्का ठहरा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि ये मक्का मुसलमानों की सरपरस्ती में हो। यहाँ पर मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें। इस मक्के के अंदर मक्के के अंदर खाना काबा के अंदर मौजूद तमाम बुतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने तोड़कर फेंक डाला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी शानों से नवाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजमत है। अल्लाह अंदर 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौलाए कायनात, शेर खुदा, असदुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, हैदर करार, फातिह खैबर, अमीरुल मुमिनीन, इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ। इब्ने मलजन ने हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की हालत में शहीद कर दिया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यार ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दो खूबसूरत नन्हे फूल भी अता किए, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बहुत पासदारी करते हुए करबला के अंदर अपना सरतन से जुदा करवा लिया, लेकिन झुके नहीं, यजीद की बात नहीं की, सरतन से कटवा कर नेज़े पर लटकवा दिया, लेकिन सबको बता दिया कि सर तो कट गया है लेकिन सबसे बुलंद भी है। ये राना का दीन की पासदारी हमने इस तरह की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या शान अता फरमाई थी। मशीर अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो शायद मैं हलाक हो जाता, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी दीन मोहम्मद पर बहुत से एहसानात हैं दोस्तों, कि तमाम सहाबाए कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों यारों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मौजूद तमाम एहसानात जो कि इस्लाम की तारीख़ में लिखे जा चुके हैं, जो इस्लाम की तारीख़ में मौजूद हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क किया। बचपन में ही में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कुंतुम मौला फहाज़ा अलीउल मौला, कि जिसका मैं मौला अली उसका मौला। हज़रत अली शेर खुदा से भी बेपनाह मोहब्बत फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से भी बेपनाह मोहब्बत फरमाई। फिर 27 रमज़ान मुबारक को लैलतुल क़द्र की रात को कुरान मजीद का पूरा नज़ुल फरमाया, कुरान मजीद की पूरी तकमील फरमा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कि कुरान मजीद नाज़िल हुआ, इसकी पूरी तकमील फरमा दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि काफिरों सुनो कि ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। तुम चाहकर भी इस आयत जैसी कोई आयत बना ही नहीं सकते। ये अल्लाह तआला का पाक कलाम है, ये अल्लाह तआला की पाक किताब है। ये मैंने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि लोगों जो मेरी इन आयतों को झुटलाएगा,
کل قیامت کے روز وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق دے، یہ تاکراتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کر، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔